السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کسی چیز سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ پیچھا کیوں چھڑا رہے ہیں؟ اس چیز کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا نا، یا آپ کو پھل نظر نہیں آ رہا، محنت بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے، لیکن آپ کو آپ کی محنت کا پھل نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو، چاہے وہ کام ہو یا پھر دعا۔ آپ کوئی بھی دعا اپنے رب سے کچھ زیادہ عرصہ کے لیے مانگتے ہو تو آپ کو وہ نہیں ملتی، آپ کی قبولیت کا ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس دعا کو بھی جو ہے وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ درخت میں جو ہے نا سب سے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ پھل ہی ہوتا ہے۔ ان کے پہلے جڑیں ہوتی ہیں، پھر تنا ہوتا ہے، شاخیں لگتی ہیں، پھر جو ہے وہ پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور اینڈ پہ جو ہے وہ پھل آتا ہے۔ تو آپ ایک دم سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری محنت کا پھل نہیں مل رہا۔ اور پھل لانے کے لیے محنت کی بھی کئی دفعہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ پھل لانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ شاخیں اگر ہری رہیں نا، اگر درخت کی شاخیں ہری رہیں گی تو پھل جو ہے وہ خود بخود ہی آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ بس اس ذات سے نا امید نہ ہونا، دعا مانگنا نہ چھوڑیں نا، تو آپ کو جو آپ کی دعائیں ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی خود بخود انشاءاللہ۔ آپ بس اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس محنت کے ساتھ وابستہ رہیں، اور جس انسان کو جو ہے نا سفر کرنے کے بعد محنت کے جو خزانے ملتے ہیں نا، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مطلب کہ اسے سفر میں مزہ آنے لگتا ہے، وہ نیکسٹ سفر کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ سمپل دیٹ کہ کیا آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے جن کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑا امیر ہے یا ٹیلنٹڈ ہے، یا اس کے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، لوگ چھین لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ زیادہ محنت کر کے اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ جب آپ کچھ چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو سمجھے آپ انسٹیبل ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ کا مائنڈ، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کسی کو دیکھ کر مثبت سوچتے ہیں یا منفی سوچتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور آپ اپنا کریکٹر کیسے بنانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے اپنے جو ہے وہ اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، جیسا علم حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی امید نہ چھوڑیں۔ دیکھیں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن امید جو ہے وہاں پر بھی موجود تھی۔ اندھیرا تھا، دریا کا اندھیرا، ٹھیک ہے، دریا کا اندھیرا تھا، پانی کا خوف تھا، پھر رات کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن امید تھی۔ اور امید سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ اپنے بندے کو جو ہے نا اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ امید تو ہم بندوں پہ کرتے ہیں نا، کہ امید ہے کہ وہ میرا کام کر دے گا، یا امید ہے میں نے اسے کہا ہے وہ مجھے وہ پیسے یا کوئی اور چیز دے دے گا، لیکن یقین اپنے رب پہ ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور جب انہوں نے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ ہی سے کچھ بھیجا ہوا ہے۔ مطلب ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو کہ ہماری خواہشوں میں، ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مچھلی کے پیٹ میں بھی جو امید تھی، سامنے جو ہے وہ دیکھیں اب ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور پیچھے وقت کا فرعون تھا لشکر کے ساتھ۔ اگر آگے جاتے تو ڈوب جاتے، اور پیچھے پلٹتے تو قتل کر دیے جاتے، لیکن وہاں بھی کیا تھا؟ امید تھی، امید تھی۔ جب لشکر بولے کہ کیا کر رہے ہیں، تو تب جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ پاک کے راستے پر لے کے جا رہا ہوں، وہی ہماری مدد کرے گا۔ فرعون نے سارے جو ہیں وہ حربے استعمال کر لیے، لیکن اے اللہ میں اپنا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور دیکھیں کیا ہوا، دریا پھٹا، دیواروں کی طرح جو ہے وہ دریا میں راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، کیونکہ لشکر میں جو ہے وہ 12 قبیلے موجود تھے۔ اور دیکھیں جب لشکر جو ہے وہ نکل گیا، تو پیچھے فرعون جب آیا تو دریا آپس میں مل گئے، اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ دریا کا پانی مل گیا۔ ڈوبتے ہوئے کو ہاتھ، اور جب جو ہے وہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے ہاتھ کی انگلی سے اوپر اشارہ کیا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، لیکن تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھر دی، کیونکہ وہ ٹائم نہیں تھا کہ جب تمہارے سامنے موت آ جائے تو تم اپنے رب کی طرف لوٹو، تمہیں اس سے پہلے وارن کیا جاتا ہے، تمہیں یہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ 2 راستے ہیں، ایک راستے پہ جاؤ گے تو کامیابی ہے، اور دوسرے راستے پہ جاؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ
جہنم کی آگ ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے راستے کا ہی انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں اس چیز کو چمکدار بنا کے ہمارے سامنے دنیا کی رونقوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی ایک آپ کے پریشان ہے، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، آپ کی کوئی مشکل ہے، تو اپنے رب سے بالکل بھی نا امید نہ ہو، اس دعا کو لگاتار اپنے رب سے مانگتے رہیں، کیونکہ وہی وہ چیز آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا مل کے کوشش کرے نا تم لوگوں کو کامیاب کرنے کی یا وہ چیز دلانے کی، تو وہ نہیں دلا سکتی جب تک آپ کے رب کا حکم نہ ہو، اور اگر رب دینا چاہے تو پوری دنیا تم سے وہ چیز چھین نہیں سکتی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔